بگڑنے والا تو ان کا کچھ نہیں ہے، بگڑ ہمارا جاتا ہے. کیوں؟ آپ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی قدرت ہے. وہ چاہے ایک لمحے میں لے جائے، وہ چاہے تو دنیا کو روک کر لے جائے، مرضی ان کی ہے. وہ چاہے لمحے میں لے کے چلے جائے، وہ چاہے دنیا کو روک دے، کائنات کا پورا سفر کرائے، پھر نہیں کرا کے وہیں سے شروع کرا دے. کیونکہ مورے موجزے معراج کی ایسا ہے، جب حضور کائنات سے نکلے، موضوع آ رہا ہوں، حضور کائنات سے نکلے تو دنیا رک گئی. پھر سفر طے ہوا، پلٹ کر آئے تو دنیا کیا رکی؟ وہیں سے چالو ہو گئی. یہ شان ہے القدس. معراج شریف کے لیے اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیا ہے، جبرائیل جنت کو آراستہ کیا جائے. تو جبرائیل حیران ہو گئے، کہ مولا کیا قیامت قریب ہے؟ خدا کہنے لگا نہیں، میرے حبیب کو قرب خاص میں بلانا ہے. بات کو تھوڑی دیر کے لیے توقف کر رہا ہوں. پہلے معراج کہتے کس پر ہے تو سن لے. معراج کا واقعہ پیش کیوں ہوا؟ ابتدائی چند کلمات کہہ کر پھر آگے بڑھتا ہوں. طائف کے واقعے کے بعد حضور آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر حزن طاری تھا، کیونکہ تکالیف اتنے تھے جس کی کوئی حد نہ تھی، مسائل اتنے تھے جس کی کوئی حد نہ تھی. تو حضور آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر حزن طاری. خدا اپنے حبیب کو تسکین قلب کی خاطر، اپنے حبیب کے تسکین قلب کے خاطر اور فرحت و مسرت عطا کرنے کے لیے، فرحت و مسرت عطا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو قرب خاص میں بلانے کا ارادہ کیا. اللہ نے اپنے حبیب اور بلکہ آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور دوزخ کا نظارہ کرایا. ہوا یہ پھر اپنے دیدار پر انوار سے نوازا. اس کو کہتے ہیں، اس کو قرآن مجید اسرا اور احادیث مبارکہ میں اس واقعے کو اسرا و معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جب قرب خاص میں بلانے کا ارادہ ہوا، جنت کو آراستہ کیا گیا اور جبرائیل کو حکم ہوا کہ میکائیل علیہ السلام اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ میرے حبیب کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کو قرب خاص میں لے آنا. اور سیدنا جبرائیل انتہائی معتبانہ انداز حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دیکھتے کیا ہیں کہ حضور حتیم کعبہ میں آرام فرما تھا. حضور کی نالین قدمین شریفین کو بوسہ دے کر جگایا اور حضور بیدار ہوئے اور معراج کی سفر کے لیے عرض کیا گیا. غور کرنے کا مقام ہے، قابل غور بات. حضور حتیم کعبہ میں آرام فرما اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام خدا کے بارگاہ میں عرض کیے کہ مولا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَرِيمِ وَالْحَبِيبِ. کریم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اور حبیب اللہ حضور کو کہتے ہیں. کریم اور حبیب کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو خدا کہنے لگا کریم وہ ہے جو مجھ کو دیکھنے کی تمنا کرے. قرآن اس بات کا شاہد ہے، ربی ارینی انظر الیک. قرآن اس بات کا شاہد ہے، کریم وہ ہے جو مجھ کو دیکھنے کی تمنا کرے. تو خدا اس پر جواب دیا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھ کو ہرگز دیکھ نہیں سکتے، تم مجھ کو ہرگز دیکھ نہیں سکتے. کریم کی شان یہ کہ خدا کو دیکھنے کی تمنا کرے، یہ کریم کی شان ہے. اور حبیب کی شان یہ، تاجدار انبیاء کی شان یہ ہے کہ خدا خود حبیب کو دیکھنے کی تمنا کرے.
اس لیے کہ مولا آپ راضی ہو جائے. یہ کریم کی شان ہے کہ خدا راضی ہو. جب بات حبیب کبریا کی آئی، جب بات تاجدار انبیاء کی آئی، تو خدا کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب میں تجھ کو اتنا عطا کروں گا تاکہ آپ راضی ہو جائے. یہ شان حبیب کبریا ہے، یہ شان حبیب کبریا ہے. اسی طرح قرآن حتیم یعنی کعبۃ اللہ سے لے روانہ ہوئے بیت المقدس، وہاں پر تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حق علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں 7 صفیں بنائی گئی ہیں، جن میں سے 3 صفوں میں انبیاء کرام ہیں، باقی صفوں میں ملائکہ یعنی فرشتے. اذان کہی گئی اور وہاں پر سارے انبیاء موجود تھے. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی. پھر ہوا یہ وہاں پر انبیاء کرام خطاب فرمائے، امامت ہوئی، نماز ختم ہوئی، انبیاء کرام خطاب فرمائے. سب سے پہلا خطاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا. وہ کہنے لگے تمام تعریف اس رب کائنات کی ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور میرے لیے آگ کو گلزار کر دیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرمائے تمام تعریف اس رب کائنات کی ہے جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، مجھے کلیم اللہ بنایا اور میرے لیے میرے دشمن کو غلب، میرے دشمن فرعون کو غلب کر دیا. اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام خطاب فرمائے اور کہنے لگے تمام تعریف اس رب کائنات کی ہے جس نے مجھے زبور کا علم دیا اور میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور علم و حکمت عطا کی، علم و حکمت عطا کی. اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام خطاب فرمائے اور کہنے لگے ساری تعریف اس رب کائنات کی ہے جس نے میرے لیے ہواؤں کو میرے تابع کر دیا اور ایک عظیم سلطنت اور فضیلت عطا کی اور انسانوں، جنوں، پرندوں کو میرے زیر فرمان کر دیا. اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرمائے اور کہنے لگے تمام تعریف اس رب کائنات کی ہے جس نے میرے لیے جس نے مجھ کو کتاب کا علم دیا یعنی علم و حکمت عطا کی اور معجزات عطا کیے. اس کے بعد ایک عظیم و شان خطاب ہوا. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرمائے اور کہنے لگے، ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین بشیرا ونذیرا للناس اجمعین. تمام تعریف اس رب کائنات کی ہے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ساری دنیا کے لیے مجھے داعی اور سراجا منیرا یعنی روشن چراغ بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا. اور مجھ کو وہ کتاب عنایت کی جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، جس میں ہر چیز کا واضح اور روشن بیان ہے. میری امت کو سب امتوں سے بہتر اور اعتدال پر چلنے والی امت بنایا اور مجھ کو فاتح بنایا، میرے ذکر کو بلند کیا اور اس کو آخر نبی بنایا. یہ حضور خطاب فرمائے. سارے انبیاء جب یہ خطاب سنے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر دوبارہ خطاب کیے اور کہنے لگے جس میں یہ اوصاف ہو، جس میں یہ کمالات ہو، جس میں ایسے اونچے درجے کے اوصاف ہو، تو اندازہ یہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی سارے انبیاء میں افضل ہے، سارے انبیاء میں. اس کے بعد یہاں سے تو آپ لوگ واقعہ سماعت کیے ہوں گے. پھر معراج آسمانی سحر اور اس کے بعد سدرۃ المنتہی دامکاں دیدار الہی. اس کے بعد پھر واپس نماز جیسا عظیم تحفہ. اس کے بعد پھر واپسی ہوئی
حضور آقا علیہ السلام فرمانے لگے عالم برزخ میں لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا تو حضور آقا علیہ السلام فرمانے لگے ایک ایسے گروپ ایسے قوم کے پاس سے گزرا جن کے سریں پتھروں سے کچلے جا رہے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے پھر دوبارہ کچلے جاتے، وہ ٹھیک ہو جاتے دوبارہ پھر کچلے جاتے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیے پورے معراج کا ایک حصہ ہے نماز بھی، ٹھیک نماز تحفے میں ملی۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو حضور دیکھے یہ کون لوگ ہیں، تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے، جو نماز ادا نہیں کرتے۔ پھر حضور فرمانے لگے پھر میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو کانٹے دار جہنمی درخت کھا رہے ہیں اور آگ کے انگارے کھا رہے ہیں اور پھتنے کھا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ۔ پھر حضور فرمائے میرا گزر ایک ایسی قوم میں سے ہوا تو کیا ہوا، کیا دیکھتا ہوں جس کے سامنے صاف و شفاف پاک صاف گوشت رکھا ہوا ہے، وہ اسے چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ تو حضور آقا علیہ السلام جب یہ بات پوچھے تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پاس پاک اور حلال بیویاں رکھتے ہوئے دوسری عورتوں سے بدکاری کیا کرتے تھے۔ اللہ ہاں کیا ہو رہا ہے آج ساری دنیا کی حیائی بے حیائی کی طرف ہے۔ آج موبائل کیا ہاتھ میں آ گیا، انسان کی سوچ بدل گئی، انسان کی سوچ گھٹیا ہو گئی۔ آج پہلے کے دور میں کیا حال تھا اور آج کا دور اس کا برعکس ہے۔ جب بات بے حیائی بے روی کی آئی تو اکابر کی حیا کو دیکھ لے کیا حال تھا۔ اکابرین امت، ارے خواتین تو دور کی بات ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چھوٹا سا واقعہ پیش کر کر بات میں آگے لے چلتا ہوں کہ حضرت فرمانے لگے سیدنا عثمان غنی ہوا یہ کہ حضور آقا علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں آرام فرماتے، جو آپ کی زوجہ ہیں، پیر پہ سے تھوڑا سا کپڑا اوپر ہو چکا تھا، مکان میں ہے کوئی ہے بھی نہیں۔ سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ اپنی شہزادی کے گھر آئے، آ کر دستک دی، حضور مکان پہ ہیں، دستک دی، کھٹکا مارے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آقا علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ کون پوچھے؟ بولے ابو بکر تو اجازت دے دی۔ عمر فاروق آئے، دستک دیے، کون پوچھا گیا؟ عمر فاروق کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ علی مرتضیٰ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، انہیں بھی اجازت مل گئی۔ دیگر صحابہ کرام آئے، سب کو اجازت مل گئی، لیکن جس وقت عثمان غنی آئے، آ کر دستک دیے، اندر آنے کی اجازت چاہی، حضور نے کہا کون؟ کہنے لگے میں عثمان ہوں۔ تو رک جائیں، روک دیا گیا عثمان غنی کو۔ آپ اٹھے، اپنا لباس سیدھا کریں اور بیٹھ گئے، اس کے بعد کہنے لگے عثمان کو اندر آ جائیں۔ ہوا یہ کہ پھر کچھ خاص معاملے پہ گفتگو ہونے والی تھی، اکابر صحابہ سید الانبیاء کے ساتھ تشریف فرما تھے، میٹنگ ختم ہوئی، سارے صحابہ کرام رخصت ہوئے، ابو بکر چلے گئے، عمر فاروق چلے گئے، علی مرتضیٰ چلے گئے، عثمان غنی بھی رخصت ہو گئے، سارے صحابہ کرام دیگر صحابہ جو بھی آئے سارے صحابہ کرام رخصت ہوئے۔ ہونے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا دیکھی کہ دیگر اکابر صحابہ اتنے آئے، سب کو اجازت دی، کسی کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ تھا، کسی کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ تھا، لیکن جس وقت عثمان غنی آئے ان کو روک دیا گیا اور آپ اٹھے، اپنا لباس سیدھا
بے پردگی کا حال یہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کے ہاتھوں میں موبائل نہ دیں، بلکہ ان کو کھیلنے کے لیے کوئی دوسری چیز دیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ صاحب بچہ کھانا نہیں کھا رہا، کیا کریں گے؟ یہ بچے کا قصور نہیں، والدین کا قصور ہے۔ تربیت کریں بچوں کی۔ حضور کیا فرمائے؟ اولاد کی تربیت 3 چیزوں سے ہے، 3 چیزیں ہونا چاہیے تربیت۔ کیا؟ تو سب سے پہلے میری محبت ڈالیں، حضور کی محبت ڈالیں۔ تربیت کا طریقہ کار یہ ہے۔ اس کے بعد اہل بیت کی محبت ڈالیں، آل رسول کی محبت۔ اس کے بعد تعلیم و تربیت پر تعلیم کا درجہ 3 درجے میں رکھا گیا۔ پہلے 2 درجے سید الانبیاء کی محبت، دوسرا درجہ آل نبی کی محبت۔ اس کے بعد پھر بچے کے حال کو چھوڑ دیں۔ یہ 2 چیزیں ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد فکر کی بات ہے۔ بچہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، بچہ کبھی گمراہی کا راستہ اختیار نہیں کرتا، بے روی بے حیائی کا اختیار نہیں کرتا۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم تربیت اس ڈھنگ سے کریں بچوں کی کہ اس کے بعد پھر چلے وہی بچہ آپ کے لیے ایک زبردست اور حکمت آمیز شخصیت بن کر نکلتا ہے۔ اولاد والدین کی بخشش کب کرتی ہے؟ جب آپ تربیت اچھی کرتے ہیں، تربیت اچھی کرتے ہیں۔ یہ اہم چیز ہے۔ بچوں کی تربیت صرف موبائل سے نہیں، موبائل سے نہیں۔ اگر موبائل دیں تو اچھی چیزیں نہ کریں، اپنے سامنے رکھ کر اس کو دکھائیں۔ موبائل دینے کے بعد اس کے ہاتھ پہ نہ چھوڑیں۔ بچے کمروں میں بیٹھ کر کیا دیکھ لیتے ہیں تب سمجھ سکتے ہیں۔ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، اپنی نگرانی بھی رکھیں ان کو۔ یہ بے حیائی اور بے روی اس وجہ سے عام ہو رہی ہے۔ 4تھی بات حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر میرا گزر ایسے قوم کے پاس سے ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے، جس کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو بھی نوچ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں بات حضور فرمائے، پھر میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو جن کے پیٹ بڑے تھے، دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جن کی گلوں میں جہنمی طوق تھے۔ پوچھا گیا کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ اللہ سود شرعاً ناجائز ہے، شرعاً بالکل ممنوعات میں سے ہیں۔ پھر حضور آقا علیہ السلام آخری بات فرمائے، پھر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے چہرے سیاہ یعنی کالے ہو چکے تھے، اور جن کے ہونٹوں کو اوپر کی ہونٹ کو سر کے جانب اور نیچے کے ہونٹ کو پیروں کے جانب کھینچا گیا، جس کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہا ہے۔ اللہ، اور وہ گدھے کی طرح چیخ رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے تھے، شرابی ہیں۔ اللہ، وہ لوگوں کا یہ حال ہے، وہ لوگوں کا یہ حال ہے۔ اس لیے اکابر یعنی گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے، اکابر یعنی بڑے گناہوں سے اجتناب کرے، جس کا ذکر حضور ایک ایک کر انڈر لائن کر ذکر کیا۔ یہ وہ بڑے گناہ ہیں جس پر بخشش نہیں ہے، جس پر معراج شریف جیسی متبرک رات میں بھی جس کو سزا میں دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس سے اجتناب کرے، تائب ہو جائیں، یہی اہم لوگ۔ اگر اجتناب نہ کر سکے تو قصوروار ہم